السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ڈیئر اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ رمضان کی سعادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری جو کوشش ہے، ہمارا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 3 موضوعات پر، 3 سبجیکٹ پر جو ہے وہ منحصر ہے۔ 3 سبجیکٹ آج کے اب موضوعات میں پڑھیں گے۔ آج کا پہلا موضوع ہے آسمانی کتابوں کا بیان، اس کے بعد ہے فرشتوں کا بیان، اور آخر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جنات کا بیان۔ آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں، سوالات پڑھتے ہیں۔ جو مشکل ہوگا اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور جو آسان ہوں گے انشاءاللہ ان کو پڑھتے جائیں گے۔ آج کا پہلا سوال آسمانی کتابوں کے بیان کے موضوع پر کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں۔ آسمانی کتابیں کل 4 ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آخر میں قرآن مجید جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیفہ کسے کہتے ہیں۔ کسی نبی پر جو چھوٹی کتاب نازل ہو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفے کئی نبیوں پر نازل ہوئے، یعنی ایک مکمل کتاب جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے اسے کتاب کہیں گے، اور ایک چھوٹی کتاب کہ جس کے اندر صرف اس کی مخصوص شریعت کو ذکر کیا گیا ہے کسی بھی نبی کی امت کے لیے، اسے صحیفہ کہیں گے۔ آپ نے تعریف اتنی یاد رکھنی ہے کہ چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی تبدیلی بھی ہوئی ہے؟ یعنی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، کیا ان میں کوئی تبدیلی بھی ہوئی ہے کہ دیگر کتابوں، یعنی جو یہودیوں پر کتاب نازل ہوئی، جو عیسائیوں پر کتاب نازل ہوئی، اس طرح دیگر جو معاملات ہوئے کہ اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی ہے، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے ٹیسٹ میں، کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کا دعویٰ کرے، معاذ اللہ وہ کہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی ہوئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید تبدیلی سے پاک ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر تورات اور انجیل تبدیل ہو چکی ہے تو ان پر ایمان کیسے رکھیں؟ ہم یہ ایمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ برحق ہے، جو تبدیلی یہودیوں اور عیسائیوں نے کی ہے اس کا گناہ ان پر ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے ہمارا ایمان ان پر ہے، البتہ جو فی الوقت یہودی اور عیسائیوں کے پاس کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کیا اب تورات اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکے ہیں ان پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں ان پر عمل کرنا درست نہیں، نیز عام لوگوں کے لیے پہلی کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سوال کا جواب صرف اتنا بھی ہو سکتا ہے کیا اب تورات اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ منسوخ ہو گئے قرآن کے آنے کے بعد، اب ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں کہ منسوخ کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، بھی میں نے جواب میں سنا بھی ہوگا، جواب میں منسوخ کا لفظ استعمال کیا۔ منسوخ کیا ہوتا ہے اور منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کسی حکم پر عمل کا وقت ختم ہونے کے بعد جب اس کی جگہ نیا حکم آ جائے تو پہلے حکم کو منسوخ اور بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جو تورات وغیرہ کے احکامات تھے قرآن کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئے اور قرآن ناسخ ہو گیا، یعنی قرآن ختم کرنے والا ہو گیا اور وہ کتابوں کے حکم ختم ہو گئے۔ منسوخ اور ناسخ میں جو اہم ضابطہ ہے وہ میں نے بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ جو ہجرت سے پہلے یعنی آقا علیہ السلام کے مدینہ کی طرف جانے سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو بعد ہجرت یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتی ہیں۔ ایک اور لفظ، ایک آسان سوال کہ محکم اور متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی کچھ آیات کا مطلب بالکل واضح ہے، ان میں کوئی تبدل یا کوئی جو ہے غور و فکر تأمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان آیات کو کہتے ہیں محکم آیات، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ لیکن بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول جن پر قرآن نازل ہوا
وہ بہتر جانتے ہیں۔ جیسا کہ الف لام میم آپ نے لفظ سنا ہوگا، اس کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں متشابہ آیات۔ لہذا قرآن مجید میں دو قسم کی آیات، محکم اور متشابہ۔ محکم کا مطلب وہ جو واضح آیات ہیں، اور متشابہ کا معنی وہ کہ جو اس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی 7 قراءتوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی 7 قراءتوں سے مراد قرآن مجید کے 7 لہجات ہیں، 7 طریقے ہیں۔ صرف آپ نے اتنا یاد کرنا۔ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جواب ذکر کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا مشکل بات ہے، اور کیونکہ آپ کا تعلق زیادہ تر سکولوں اور کالجز کے ساتھ ہے، لہذا آپ نے مختصر سا جواب یاد کرنا ہے کہ قرآن کی 7 قراءتوں سے مراد قرآن مجید کے 7 لہجات ہیں، 7 پڑھنے کے مختلف انداز ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں کن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا واضح بیان ہے، مگر عام مخلوق میں طاقت نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے۔ جواب یہی بنتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کن کن چیزوں کا بیان ہے؟ جواب یہی ہے کہ سورۃ نحل آیت نمبر 89، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے قرآن کریم میں موجود ہر چیز کو سمجھا ہو؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں موجود ہر چیز کو سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کیسے لکھا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ترتیب بتا دی اور کئی 100 صحابہ نے اسے حفظ بھی کر لیا، مگر اس وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا، بلکہ درختوں کے پتوں اور پتھر کے ٹکڑوں اور مختلف چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ البتہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تدوین کی، قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھا۔ مختصر جواب یہی بنے گا کہ قرآن مجید آقا علیہ السلام کے دور میں یا تو حفظ کر لیا جاتا، اور جب لکھنے کی صورت بنتی تو پتوں اور کھجور وغیرہ کی شاخوں پر لکھا جاتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ اعراب یعنی زبر زیریں وغیرہ لگائی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، آقا علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید پر نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، نہ اعراب وغیرہ ڈلے ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے 50 سال کے بعد قرآن کریم پر زبر زیریں اور نقطے وغیرہ ڈال دیے گئے تھے۔ ایک موضوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آسمانی کتابوں کے بیان میں۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جلدی سے کہ فرشتوں کا بیان۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتہ کس سے کہتے ہیں؟ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا ہے، انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنا، اور یہ بڑا اہم ہے کہ فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورتیں ہیں، کیونکہ فرشتے مرد اور عورت سے پاک ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں غالباً ذکر کر چکے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد گنتی سے زیادہ ہے، ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یعنی ان گنت تعداد ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایزی سوال ہیں، اس وجہ سے ان میں زیادہ بحث نہیں کر رہا، زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، جو جواب لکھا ہوا ہے اس پر ہی اکتفا کر کے ہم آگے چلی جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور تحریف میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر میں، اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسا کہ موت دیتے ہیں، حضرت میکائیل بارش برساتے ہیں، حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں، کرامن کاتبین اور منکر نکیر کون کون سے فرشتے ہوتے ہیں؟ جو فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، برا کریں یا اچھا عمل کریں، تو کرامن کاتبین اس عمل کو لکھ لیتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور جب بندہ مرے گا، کیونکہ دیکھیں ہر ایک جان نے مرنے کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو وہ قبر میں جائے گا۔ جب قبر میں جائے گا تو اس سے قبر میں سوال ہوگا، قبر میں اس سے کوسچن کیے جائیں گے، تو جو وہ کوسچن کریں گے ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ میں نے آسان سا لفظ کر کے دوبارہ خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں، جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور جو قبر میں بندوں سے سوال کریں گے ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا فرشتے زمین پر بھی آتے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام، اور 70,000 شام کو، یعنی 70,000 صبح 70,000 شام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی فرشتے زمین پر بھی آتے ہیں۔ کیا فرشتے انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ حضرت جبرائیل کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہیں کئی صحابہ نے بھی دیکھا ہے۔ آخری سوال اس سبجیکٹ کا کہ فرشتوں کا انکار کرنا یا ان کی توہین کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا انکار کرنا یا یہ کہنا نیکی کرنے کی قوت کا نام فرشتہ ہے یا ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ جواب اتنا ہی بنے گا کہ فرشتوں کا انکار کر دینا یا فرشتوں کی توہین کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے۔ دو سبجیکٹ ہمارے، دو موضوعات وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آج کا ہمارا آخری موضوع ہے جنات کا بیان۔ سوال نمبر 1 ہے کہ جن کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے جیسے فرشتوں کے بارے میں تھا کہ وہ نور سے پیدا کی، اسی طرح جنات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، انہیں جن کہتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ جنات کے کچھ حالات بیان کریں۔ زیادہ اہم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ جن بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح ہی مرتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ان میں بھی بعض مسلمان ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں، بعض نیک ہوتے ہیں، بعض بدکار ہوتے ہیں، بعض صحیح عقیدہ والے ہوتے ہیں اور بعض مذہب ہوتے ہیں، اور ان کے کافروں کو بھی عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے کافروں کو بھی عذاب ہوگا۔ گویا کہ جنات کے حالات میں ہم 4 باتیں مختصر سی یاد کر لیں کہ یہ بھی بچوں مسلمانوں کی طرح یعنی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھ بوجھ دیتے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کو سمجھ بوجھ دیتے ہیں، یہ بھی تعلیم دیتے ہیں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، ان میں بھی نیکوکار، گناہ گار، جنتی، دوزخی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں جو انسانوں میں، عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کے بارے میں تھا کہ وہ بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ سوال ہے کیا یہ جن بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بعض کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ جو شکل چاہیں بنا لیں۔ وہاں پر فرشتوں کے بارے میں تھا کہ کمپلیٹ طاقت ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل جو ہے پاور ان کو دی ہے کہ وہ ہر ایک انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جبکہ جنات میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بنا لیتے ہیں۔ کیا جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بعض جن انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور ان شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آخری سوال اور ایک نوٹ کے طور پر یہ کہ جنات کا انکار کرنا یا یہ کہنا برائی کرنے کی قوت کا نام جن ہے یا شیطان ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ آج کے 3 سبجیکٹ ہمارے مکمل ہو گئے۔ پہلا آسمانی کتابوں کے بارے میں، دوسرا فرشتوں کے بارے میں اور تیسرا جنات کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔